سنبھال کے لیے. پھر اس کے بعد جب آئے تو لائیے ہاتھ. تو حضرت نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کر بیٹھا. جب بھی پیالے میں کچھ بھرنا ہوتا ہے اندر کی چیز کو خالی کرنا ہوتا ہے. دودھ لینے والا بھی دھو دھلا کر کے پیالہ لے جاتا ہے, لوٹا دھو دھلا کر کے لے جاتا ہے. جب دودھ ڈالنے والا اس میں دودھ ڈالتا ہے پھر بھی جو کچھ ہے اسے الٹا کرتا ہے تاکہ کچھ اگر ہے تو نکل جائے. بالکل خالی کرنے کے بعد دودھ کو پیالے میں لیتے ہیں. ایسے ہی شیخ محترم کے پاس پہنچنے کے بعد چاہے وہ کوئی شیخ, میرا شیخ ہو, تاج الشریعہ ہو, شیخ الاسلام ہو, کسی بھی سلسلے کے کوئی شیخ ہو, ان سے کچھ لینا ہے اپنا خالی کرنا. تو گویا شیخ محترم نے اپنے انا کو خالی کرا کر اپنے دامن سے واپس کیا. تو علم سلب ہو جاتا ہے, علم ختم کرنا پڑتا ہے. آپ بخاری شریف کے حوالے ہمارے سامنے دیکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بخاری شریف کو آپ نے بخاری شریف تک ہم لے لیں مجھے یاد تو نہیں آ رہا ہے, مگر بخاری تو نہیں ہوگی یہ بھی یاد ہے. بخاری شریف سب کو مل جاتی ہے. بخاری شریف ہمارے سامنے دیتے ہیں, مسلم شریف ہمارے سامنے دیتے ہیں. ارے سارے شریف ساری شرافت یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, نام لیوا. آنے کے بعد میرے پرانے دوستوں نے پوچھا کیا ہوا پوچھا تو میں نے کہا کیا ہوا, بک رہا ہے. اب چلیے اس کے بعد کوشش اس بات کی ہوئی 1969 میں حضرت قبلہ کا دورہ ہوا بنگلور. گوری پالیم مسجد میں 7 دن سورہ فاتحہ کی تفسیر. آج بھی گوری پالیم کی مسجد کا جو درمیانی دروازہ ہے اس دروازے کو آپ دیکھیے, بند کرتے ہیں تو ایک طرف اللہ ایک طرف محمد ہے, کھولتے ہیں تو بھی اللہ محمد ہے. بند کرنے میں کیا پہلے اللہ ہے بعد میں محمد, کھولتے ہیں تو پہلے محمد بعد میں اللہ. اس کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا جب تک بات کھلتی نہیں ہے, جب تک دروازہ کھلتا نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے, دروازہ کھلتا ہے تو پہلے محمد ہے بعد میں اللہ. یہ آج تک مجھے یاد. سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ نے شروع کی تو اس زمانے میں آپ جیسے چھوٹے چھوٹے اشاق نے, یاد ہو تو یاد ہو, سرکار کے ان 7 دنوں کی تفسیر سننے کے لیے بنگلور کے رئیس لوگ آتے تھے. بنگلور کے مانے ہیں لوگ آتے تھے, جس میں سے ایک شیروانی مسلم لیگ کا آدمی, شیروانی شرکت رشید خان, کسے یاد ہے, شیروانی میکر مسلم لیگ کا آدمی رشید خان وغیرہ کھاتا تھا. وہ آدمی آ کر بیٹھا اور ہمارے اجل الخلفاء جن کا وصال ہو گیا, ان لوگوں نے بنگلور کے ایسے لوگوں کو لایا جن کی زندگی ہنسنے ہنسانے جوکر بننے سے گزری, جن کو پی ایم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کو بھی لایا گیا. وہ سب آئے دیکھے, کچھ نہیں بن پڑا تو یہ کہہ کر اٹھ کر گئے یہ سب تفسیریں گر رہا ہے. ہدایت نہیں تھی. تو جن کے جو لوگ اجل الخلفاء بنے وہ لوگ پیر کو بجا کر کے آئے, دوسروں سے کو سنا کر کے آئے. مجھ گناہگار کی قسمت میں یہ تھا کہ بجانے کے لیے نہیں بلکہ جیسے ایک نظر پڑی آپ نے اپنے گود اور اتنی دعائیں. 1960 پر 9 میں حضرت جب تھے گوری پالیم میں, جمعہ کے لیے بھائی جو قبلہ بھی آج فرماتے اکثر
چلو بابو میں اچھا بولتا ذرا سنیں گے. سامنے کی سب میں آ کر بیٹھتے میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا. اللہ شارک سے قریب ہے. شارک کو دیکھنے کے لیے عینک ہونا. عینک کے بغیر دکھتا نہیں ہے. یہ میں بول رہا تھا, سرکار میری طرف دیکھتے مسکرا. باہر نماز پڑھتے نکلے. میں نے پوچھا حضرت کیسا تھا بیان؟ اچھا بیان کرتے ہو. حضرت نے پیٹ تھا. اور یہ لفظ کہاں بولے, یہ لفظ کہاں بولے؟ گوری پالے مسجد سے نکلتے ہیں, جعفر ٹیلر کا دکان جو ادھر جاتا ہے پہلا کلاس, فرسٹ کلاس, فرسٹ کلاس آفس ارشاد صاحب معلوم, فرسٹ کلاس معلوم, وہ کلاس کر رہے تھے. وہاں میں نے پوچھا حضرت نے ٹھیک تھا؟ فرمایا تقریر ٹھیک ہے مگر وہ عینک نہیں, آئینہ. وہ عینک نہیں, وہ آئینہ. جی اچھا, وہ عینک نہیں آئینہ جو بولے تھے 69 میں. میرے سرکار کے وصال فرمانے کے 20 دن پہلے میں مدراس گیا تھا. حضرت بیٹھے ہیں, مجھے دیکھتے ہی فرمایا تقریر احمد. اسے عینک میں آئینے میں تمیز نہیں تھی, میں آئینہ بولنا سکھا. یہ سرکار آپ نے ہی سکھایا, آپ نے اور یاد رکھیے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کی شرح اگر ہے تو سرکار سیدی مرشدی قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات قرار ہے. 69 ہی میں میرا ذہن ادھر بھی تھا, ادھر بھی تھا. 4 شعبے کی رات, 4 شعبے کی رات ہے. بیان جو ہے گھنٹوں گھنٹوں رات رات بھر نہیں ہوتا تھا. وقت پر آتے, وقت پر تشریف لے جاتے. اور بیان ایسا کہ آدمی تشنگی رہ جاتی. محفل ختم, محفل ختم, ابھی تشنگی رہ جاتی. محفل ختم. بیان کے بعد حضرت قبلہ بڑی تیزی کے ساتھ باہر آتے, گوری پالیوں کے سنگم سرکل تک راؤنڈ مار کر پھر گھر تشریف لے جاتے. چھوٹے صاحب کے گھر سنگم سرکل کا ٹرن مار رہے تھے. بس ٹرن مار رہے تھے. فراست دیکھو کیسی ٹرن مار رہے تھے. منیب شاہ صاحب سے میں نے پوچھا آپ کس مدرسے کے فارغ ہیں؟ منیب صاحب بھی ہیں, سلامت ہیں. آپ کس مدرسے کے فارغ ہیں؟ تو منیب شاہ صاحب نے کہا میرا مدرسہ یہی ہے, میرا مدرسہ یہی ہے. اس کے بعد سرکار میری طرف دیکھے تو میں آگے بڑھا. آگے بڑھ کر حضرت کے ساتھ چال ایسی, چلن ایسی, ایسی تیز رفتاری کہ آپ کے ساتھ دھیمے کوئی چل نہیں سکتا تھا. آپ آہستہ چلتے تو ہم کو دوڑنا پڑتا تھا. میں نے رہتے رہتے پوچھ دیا سرکار, حضرت سرکار کب بولا ہوں ابھی بولوں گا. حضرت یہ تبلیغ جماعت کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ تبلیغ جماعت کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں. ایک ترچھی نگاہ ڈالی آپ نے, مسکرا دیا. اور یہ کیا ہے پتا بھی لگ گیا. جواب کیسا دینا, جواب کیسا دینا, کیا جواب مل رہا ہے. میں یہ آزمانے کے لیے کبھی زمان کے بارے میں کیا کہہ رہا یہ پوچھ رہا تو کیا جواب دی. بابا وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں, گھروں سے مسجد کو لاتے ہیں. ہمارا کام مسجد والوں کو مولا سے لینا. اگر اسی وقت خلاف میں کچھ بول دیتے تو میری زندگی برباد ہو گئی, میری زندگی تباہ ہو گئی تھی. نہ جانے کس دفتر میں اور مر کے ختم ہو جاتا تھا. مگر مجھے بچانے کے لیے
میرے ٹرن ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں، کیسا موڑ لیا۔ 4 شعبے گرا، 10 سال 10 بجے یہ معاملہ، دوسرے دن جمعہ ہفتے والی اجتماع کے نام پر وہاں ایک بڑا بدبودار آدمی اس زمانے کا آتا تھا جسے منشی اللہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا میں 40 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، خود کو دیکھا، اس کا بھی بڑا تجربہ تھا۔ وہ آیا تو میں ظہر کی نماز کو کمار پہ چلا ملنے، ادھر مل کر پھر ادھر ملنے۔ تو میں اس سے ملا بھی نہیں، کچھ نہیں، ابھی 4تھی 5ویں صف میں تھا، وہ پہلی صف میں تھا، بڈھا تھا، وہ مجھے جانتا تھا، چھوٹی عمر سے مجھے دیکھ کر ہاں گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، ایسے اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ میں شجدر ہوا، ملا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں ہوئی، الگ سلگ بھی نہیں ہوئی، مجھے دیکھتے ایسا بول رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کل رات کو یہ معاملہ ہے، آج دن کو یہ معاملہ، رات کو یہ قصہ، دن کو یہ قصہ۔ تو استقامت کی دولت جو ہے وہیں سے نصیب، وہاں سے کنارہ ہونے کا بہانہ بن گیا۔ تو یہ 1969 کی بات ہے، مگر 10 سال کا عرصہ کبھی میں نے نہ دست گوشی کی، نہ پاپوشی کی، نہ سرکار پکارا، نہ آقا پکارا، نہ مولا پکارا، حضرت۔ اور حضرت بھی ایسے کہ بڑے لوگ ذرا دیر سے آ کر اپنے کو دکھانا چاہتے ہیں، ویسے میں بھی بڑے دیر سے آتا تھا، دیر سے آتا، مجمع جمع ہو جاتا، مجھے دیکھ کر گورا حافظ آ رہا، کچھ لگے گورا حافظ آ رہا، گورا حافظ آ رہا، گورا، اب اتنا گورا ہوں تو ایسے پہلے کیسے گورا تھا، گورا جگہ جگہ مولانا ہے، حافظ صاحب سمجھے پڑھ دیکھے کیسا چاہتے ہیں، یہ کب تک چاہت چلی، آج بھی چاہت ہے، ایسا نہیں، آج تو اپنی چھٹے اولاد کے نمبر میں رکھے، کرم ہے ان کا، ان بچوں کے محبت کو میں قربان جاؤں جو ان کے چرنوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو بھرے مجمع میں اپنا بھائی، یہ میرے پیر کی عطا ہے، یہ میرے پیر کی دین، اس گھرانے کی بھیک ہے۔ چنانچہ 68 سے لے کر 60 پر 8 سے لے کر 70 پر 3 تک میں نے حضرت نہیں پکارا۔ 70 پر 3 میں دورہ ہوا حضرت قبلہ کا سلگٹا، سلگٹے کے دورے میں خرید بٹھائے۔ اس وقت حضرت نے مجھ سے پوچھا مل علم یا مولا، سوال یاد کر گیا، علم کیا ہے مولا؟ تو میں نے کہا جان، میں معنی نہیں پوچھ رہا ہوں، نفس علم پوچھ رہا ہوں، بغلیں کھانے لگا اور معلوم کو لا کر آپ نے سمجھایا۔ میں اذان فجر کے ساتھ اپنے سر کو خدموں میں جھکایا اور روتا ہوا کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آپ کا صدقہ ہے، سرکار مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اپنے کرم سے نواز دیجئے۔ خدموں پہ گر کے رو رہا تھا، اس کے بعد آپ نے اپنے کرم سے اٹھا کر جو نظریں ڈالی، وہاں سے آج تک لگائے۔ تو کون سی جگہ کیا ہوئے ہیں، کس جگہ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ مزید تفصیلات 45 سال کی ہسٹری بولنا ہے، یہ 2 سال کی نہیں ہے، 45 سال کی تاریخ بولنا ہے۔ یہ تاریخ مجھے شیخ محترم کی نسبت سے
رکھیے. اور آج کا جو جلسہ ہے میں نے قلب میں بات آئی صدر صاحب سے میں نے فون کیا, امام صاحب سے میں نے اجازت لی, دونوں نے میرا ساتھ دیا, آپ لوگ جمع ہو گئے. آج کی بات یہاں رہی, میرا ارادہ ہے کہ میں مدراس پھر جاؤں گا, شہزادوں سے ملوں گا, وہاں سے اجازت ملنے کے بعد آپ کی نسبت سے ایک جلسہ دو جگہ میں سے کسی ایک جگہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلے نمبر ہے سٹی جامعہ مسجد کا, میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت دے دیں تو وہاں جلسہ رکھیں گے, اگر وہاں اجازت نہ مل پائے تو قدوس صاحب کا. ٹھیک ہے صدر صاحب اگر دلا دیتے. اس زمانے میں حضور مفتی اعظم ہند جب وصال فرمائے تو آپ کا جلسہ چہلم شریف جامعہ مسجد میں ہم نے کیا, تو آج بھی وہی نیت ہے ہوگا اور بڑے بڑے خیالات آئیں گے. تو اس طریقے سے سرکار قبلہ نے ہمیں نوازا. حضور قبلہ کی ساری تعلیمات لے لیجئے, حضور قبلہ کی سیرت لے لیجئے, حضور قبلہ کے نعتیہ اور کلام کو لے لیجئے, چاہے وہ وجود کا معرفانہ کلام ہو, عاشقانہ کلام ہو, نعتیہ کلام ہو, جو کچھ بھی لے لیجئے, آپ نے اپنے شیخ ہی کو پیش کیا ہے. تو میں آج کی محفل میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیخ محترم کی اور اس گھرانے کے بچوں کی سچی محبت ہے تو خود کو چھپانے کی کوشش کرو. سب کو صافے باندھ کر بھیجنے والا کیا میں صافہ نہیں باندھ سکتا؟ کیا میں نوشد کی طرح یہ نہیں رکھ سکتا؟ پھر اس کے اوپر یہ کیا نشان نعرے میں پکتا کیا نہیں رکھ سکتا؟ کیا مجھے باندھنا نہیں آتا؟ نہیں, میرے شیخ نے کبھی باندھے ہوئے میں نے دیکھا نہیں. سادگی پسندی ہے, ان بچوں کے اندر بھی سادگی ہے. یاد رکھیے بہت سے پیروں کی اولاد کو دیکھنے والوں نے دیکھا, مگر کلیمی شاہ کی اولاد کو جیسی اولاد کسی نے نہیں دیکھا. دیکھیے گا, میرج کو دیکھنا ہے, انتظامیہ کو دیکھنا ہے, حضرت علامہ انعام الحق اور اس چاند بھائی کو دیکھیے گا, جلال کی تربیت کو دیکھنا ہے, حضرت فداء الحق مظہر بھائی کو دیکھیے گا, جذبہ قید کے عالم کو دیکھنا ہے, حافظ صاحب قبلہ کو دیکھیے گا. میرے سرکار کی جو شان ہے اس شان شخصیت آپ کو ملے گی. تو گویا 6 بچے مل کر عامر کلیمی کو دکھا رہے ہیں. اور سرکار سید نوری شاہ علیہ رحمٰن فرمایا کرتے, اس کو میں دہراتے ہوئے بیچ میں رک گیا تھا. آپ کو بتاؤں کہ مرید ایسا شیخ پر فدا ہے. شیخ ایسا مرید سے محبت کا بے پناہ اظہار. ایک مرتبہ سرکار سید نوری شاہ علیہ رحمٰن نے فرمایا, کل خدا قیامت میں پوچھے نوری شاہ دنیا سے کیا لایا, نوری شاہ دنیا سے کیا لایا ہے, تو میں رب کی بارگاہ میں عامر کلیمی شاہ کو پیش کروں.
شبیر صاحب نے آپ کے جنازے پاک کے تعلق سے کہا یہ اللہ کا ذکر، یہ اسماء الحسنی کا ذکر کب سے آیا ہمارے پاس؟ شیخ محترم کے پاس، ان کے شیخ کے پاس کٹیا تھی، کٹیا جھوپڑی، حضرت تشریف لے گئے، وہاں وعدہ کیا حضور میں ایک حال بنائے تھے، حال بنائے تو اس زمانے میں حال جو تھا یہ 1 لاکھ، کون سے زمانے کی بات کرتا ہوں، 1960 سے پہلے 1 لاکھ روپے کی ویلیو تھی اس زمانے میں، 1 لاکھ کی ویلیو نہیں تھی۔ حضرت سید نوری شاہ حضرت فرمایا کرتے کیا ایسا ایسا وعدہ کر دیا تو حضرت کا مزاج الگ تھا، کلیمی شاہ دیکھنے والوں کی طرف، کلیمی شاہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کیسے پہنچائیں؟ سرکار باقیرہ میں پہنچا دیا، کام شروع کر دیا، ایسا نہیں ایک دن بھی نہیں رکے گا، جی سرکار پہنچا دیا۔ سرکار آئے، آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، آج دیکھنے والے جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے نانے کا صدقہ ہے، اس گھر میں پہلے کیا تھا وہ ہم نے دیکھا، حالات بھی اندر کیا ہے وہ دیکھا۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ دیکھ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ دیکھ غریبی میں نام پیدا کر۔ بیانات کے بعد آتے اور آ کر جو گھر کا معاملہ ہوتا ہے، معاملہ ہی ہوتا ہے، آخری مرحلے پر آئے، حضرت قبلہ وعدہ کر کے آئے، یا کچھ نہیں ہے، لاکھ روپے 100 دن میں ادا کرنے کی بات، روزانہ کا کتنا ہے؟ 1000 روپے روزانہ بھیجنا ہے، ساتھ میں پوری دن کی اتنی تعداد بھی نہیں تھی، مختصر لوگ تھے۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں راتوں میں اٹھتا روتا، اللہ کے ایک ایک اسم کے تعلق سے القاء ہوتا تھا، اس نام کا ورد کرتا، مولا تو ہی انتظام کر، میرے شیخ کی رضا کا انتظام کر، یعنی شیخ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اس لیے کہ شیخ کی رضا میں ہی خدا کی رضا۔ فرماتے کہ 100 دن کے اندر ایک ایک قسم کی برکت سے 1000 کا انتظام ہوتا رہا، اور روزانہ منی آرڈر جاتا وہاں بھی برابر پہنچتا۔ تو جب وعدہ پورا ہو گیا وہاں سے اسماء الحسنی کا ذکر ہمارے سلسلے میں جا گیا۔ کسی کو بھی خلیفہ مجاز ہو، خلیفہ محض ہو، امیر حلقہ ہو، کوئی بھی ہو، قیامت تک جو بھی آگے جائے اس کو اپنے مطابق کوئی طریقہ وارد کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو وہی ذکر کرنا ہوگا جو ذکر شیخ محترم نے بتایا۔ اور یہ اللہ کا ذکر یہ مکمل ہونے کے بعد خوشی میں اللہ کا ذکر جو کیا گیا، یوم پہلے یوم اللہ، چھوٹا سا گھر بازو رہی وہ چھوٹا سا گھر جہاں سرکار قبلہ رہتے تھے، تو اوپر کا ٹیرس، اس کے اوپر پنڈال ڈال دیا، آپ دیکھیں پنڈال ڈال دیا، پنڈال پنڈال ڈالتے تو ایک وقت ایسا ہوا زوردار بارش، مجمع زیادہ، اوپر بیٹھنے جگہ نہیں، پنڈال بھی کیسا وہ پتی کا ڈال کر وہ کپڑے، یعنی مطلب 15 دن پہلے اللہ کے ذکر کا انتظامات ہے، پھر درامت دکھانا میں آپ نے سنی ہے، میرے شیخ کی دعا کا سکتا ہے، اوپر جا رہے ہیں، پھر ادھر بارش، پھر نیچے آ گئے، بارش رک گئی، پھر اوپر گئے، بارش آ گئی، یہی حال پورا دن ہوتا رہا، یہی حال پورا دن ہوتا رہا۔ رات کے 3 ساڑھے 3 بجے شیخ محترم تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں سے
تیری یاد کے لیے تیرے بندے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، تیری یاد کے لیے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ مولا کا انہیں گھماتا رکھے، کیا مولا کہ تیرے لیے آ رہے، کیا تیرے خزانے میں ان کا انتظام نہیں ہے؟ مولا تیرا یہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، آنے والے شاید سے پہلے، آنے والے شاید سے پہلے ان کے سارے کا انتظام ہو جائے۔ جب آپ نے یہ دعائیں مانگی، آنکھوں سے آنسوں کی دریا گر رہے تھے، قبول ایسی ہوئی کہ میں دوسرے اللہ کے ذکر کے موقع پر گیا دیکھنے کے لیے کیا حال ہے، تو خدا کی قسم اوپر کا سایہ پڑ چکا پنڈا ڈالنے کا موقع نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ سایہ پڑ گیا تھا اللہ کا۔ تو معلوم ہوا آپ کی دعائیں ایسی کہ جس پر آپ نے جس نسبت سے آپ نے دعا مانگی رب نے اس کو قبول فرمایا۔ تو گویا آج کا جلسے کو میں نے تعزیت کا لفظ بھی نہیں دیا، زیارت کا لفظ بھی نہیں دیا، عرس کا لفظ بھی نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا کیا لکھنا ہے کہ یاد حضرت عامر کلیمی شاہ۔ تو میرے پاس سرکار قبلہ کی اس خانوادے کی یادیں بھری پڑی ہیں، یادیں بھری پڑی ہیں، 45 سالہ یاد، اور ہر یاد میں کئی یادیں، ہر یاد میں کئی یادیں۔ تو ایسی صورت میں ہماری حضرت سے سچی عقیدت، سچی محبت، سچی نسبت کا تقاضا یہ ہے، 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سچی نسبت، سچی عقیدت کا تقاضا یہ ہے، جتنے اہل سلسلہ ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ سرکار بظاہر ہمارے نگاہوں سے پردہ فرما ہے، مگر آپ نے اپنے شہزادوں کو چھوڑا ہے۔ کبھی دور دور تک یہ بات نہ آنے پائے کہ ہم ان کے باپ کے مرید ہیں، ان کے نہیں ہیں، ہم ان کے باپ کے خلیفہ ہیں، ان کے نہیں ہیں، دور دور تک یہ بات نہ آنے پائے۔ اگر عامر کلیمی کے ہاتھ پہ کوئی بوسہ لینا چاہتا ہے تو علامہ سید رضا اللہ کلیمی شاہ کے ہاتھ کا بوسہ لینا۔ اب تک آپ کا ہمارا بوسہ رضا اللہ کلیمی شاہ کے ہاتھ کا تھا، آج کے بعد سے ہم یہ تصور کریں یہ ہاتھ علیمی شاہ کا نہیں ہے، کلیمی شاہ کا ہے۔ انعام الحق، سید انعام الحق، آپ کا خطاب کیا؟ 4 کا خطاب رشید ہو گیا 40 سال کی کتنی بات مجھے آپ نے قرآن سنا کر پیسے لیتے ہیں، اتنی بات ہے۔ رشید شاہ، ایک رشیدی شاہ، ایک بصیری شاہ، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں تو یاد رکھیے ہم حقیقت میں کس کام میں شیخ کی ہاتھ چومتے ہیں، اور جن خلفاء کو تقرب حاصل ہے، نسبتیں حاصل ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے آج کے بعد قسم کھا کے اٹھیے گا، ہم اپنی کفن کے لیے نہیں رکھیں گے، ہمیشہ عامر کلیمی شاہ کو دکھانے کے لیے استعمال سمجھے۔ اب تک کفن کے لیے رکھ دیے تھے، اچھی بات ہے، رکھ دیجیے، مگر اگر رکھ بھی دیے ہیں تو تھوڑا جو ہے ڈپلیکیٹ بھی تو لے لیجیے نا، زیراکس تو لیجیے، بتائیے یہ کفنیاں جو آئی ہیں، شیخ محترم ہمارے پاس خلافت کا سلسلہ نہیں تھا، دیکھے نہیں تھے۔ 1970 پر آج کے تاج شاہی محل کے واقعے کے بعد جب لوگوں نے آ کر کہا کلیمی شاہ نہیں ہونا، عملی کملی کہہ کر پکار دیتے، 70 پر آج کا واقعہ، اور نذیر محمود کے گھر پر حملہ، میری مسجد پر مجھ پر حملہ، تو نہیں ہونا۔ سرکار اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان کو نہیں ہونا ہے، آج سے خلافت عام کرو، اور جدھر بھی لوگوں کی نظر کسی پر پڑے تو ہر ایک میں کلیمی شاہ نظر آنے، اس لیے دیے ہیں بابا، اس لیے دیے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے دیے ہیں، سمجھے، ہلکا چلا کر چرخا چلانے کے لیے دیے، سمجھے، اپنے نسبت کو بتانے کے لیے دیے، اور ہم خلفاء تو ہیں آپ کی خدمت کے لیے ہیں۔ سرکار نے تعلیمات کا وہ ذخیرہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس ذخیرے کو پیش کر دیں، نہ سننے والوں کی زندگی ہے نہ بولنے والے کی زندگی، وہ تمام چیزیں
آپ کے خمسجات کی شرح کی جائے، آپ کے علم کی شرح کی جائے، تفسیر کے نکات دیے جائیں، یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس طریقے سے اہل سنت و جماعت کی خدمت بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے پہلا مقایسہ ہوا کہ سرکار قبلہ کی یاد میں یہ جلسہ ہوا، بڑے بڑے علماء نے بیانات فرمائے ہیں، طالب علم نے اپنا آموختہ دہرایا ہے۔ تو یہ آموختہ ایسا کہ اس کے بعد میرے آقا محمد نے جو نگاہ ڈالی، آج تک نگاہیں چل رہی ہے، آج تک نگاہیں ان کی نگاہوں سے جی رہے ہیں، ان کی نگاہوں سے زندگی ہے۔ اور جب حضرت مولانا نے فرمایا یاد ہے بتا دیے، یاد ہے بتا دیے، ارے ہماری زندگی کو زندگی بنا دیا آپ نے، سمجھے۔ فرمایا میری عمر پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی؟ تو میں 45 سال ہی گنتا ہوں۔ 45 سال ہی گنتا کیوں؟ تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، اب زندگی ہے زندگی، پہلے کی زندگی نہیں، سمجھے۔ وہ مائنس 16.5 مائنس کر دیجیے، اس کے بعد 45 پلس کر دیجیے، اس کو میں اس میں مائنس کر دیجیے، تو وہ دونوں کے جب پلس کریں گے تو آ کر کے 62 63 کے اندر باہر چل رہا ہے، اندر باہر معاملہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھے۔ جو امید ہے کہ آج کا یہ اجلاس آپ اللہ کی محبت میں کامیاب ہوا اور یہ بارگاہ ہے سرکار عالی میں قبول ہو جائے، آپ کے فیضان کرم سے ہماری زندگیاں سمجھ جائیں۔ ہم کو جینا ہے، ہم کو انہی کی خاطر جینا ہے، انہی کی خاطر ہمیں مرنا ہے۔ سرکار پردہ فرما گئے، ہمارا کوئی پریڈ نہیں ہے، ایسی باتیں رونے دھونے کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ مولا کے جلوے ہیں جس کو سرکار نے خود بیان، موت ہو یا زندگی، موت ہو یا زندگی ہو یا فنا ہو یا بقا، موت ہو یا زندگی ہو یا فنا ہو یا بقا، ذوق کی سب منزلیں ہیں ان سے مل جانے کے بعد، ذوق کی سب منزلیں ہیں ان سے مل جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، آج کے اجلاس کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں دین و سنت کا صحیح جذبہ نصیب فرمائے۔ میرے شیخ کی کرامت ہے، میرے شیخ کی کرامت ہے، ورنہ ایک مدرسے سے نکلا ہوا شخص بنگلور کو کیا کر دیتا تھا نہیں معلوم، بچا کر مجھے بھی بچا لیا، آپ کو بھی بچا لیا۔ یہ اسے میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ میرے پیر کی کرامت کوئی آ کے مجھ میں دیکھے، میرے پیر کی کرامت کوئی آ کے مجھ میں دیکھے کہ میں کیا تھا کیا ہوا، اب میرا حال روبرو ہے۔ وآخر دعوانا کر دیں گے تو آپ کی ہمت کی بات ہے۔ میں سرکار سے اللہ ایک مرتبہ فاتحہ بولتے ہی یاد آ گیا، فاتحہ بولتے ہی یاد آ گیا کہ ترپتور ہے، ترپتور میں ایک تقریر تھی حضرت، سمجھے، نزول الہ کہ نیچے گئی تو زمین، ہاتھ میں آئی تو مٹی، اٹھائے تو مٹی، گرائے تو زمین، لیے تو پانی، بہائے تو دریا۔ آیا بندہ گیا تو گواہ پھر دعوانا میں دو، یہ کہہ کر چھڑ لیے، نہ دعا نہ فاتحہ نہ سلام۔ او بیل گاڑیوں میں لے جاتے تھے اس زمانے میں، وہ پھر چھوٹے چھوٹے پتھر نکل گیا، بات بات کے جا رہے ہیں، بات بات کے جا رہے ہیں۔ حضرت کیسی تکلیف کیا تھا، یہ حضرت ہی کیا حضرت ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو پیچھے سے لوگ حضرت لوگاں بولتے ہیں، اتنے پتھر کے بعد لوگاں بولتے ہیں فاتحہ پڑھے بغیر چلے گئے نا، تو سرکار کیفیت میں تھی، فاتحہ کس کے فاتحہ؟ مردے کی فاتحہ، میرے نبی زندہ ہیں، زندہ کی کیا فاتحہ؟ میرے نبی زندہ ہے، زندہ کی کیا فاتحہ؟ جو مرا اس کی فاتحہ۔ یہ الفاظ آج بھی میرے کان میں گونج رہے، وہ بولنے کے آتا آج بھی میرے نگاہوں میں سامنے۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ حافظہ کیسے ہے، یہ حافظہ کیسے بلایا سرکار نے مجھے اندر، جہاں سرکار ہمیشہ آرام کرتے تھے تخت، اس تخت کے پاس بلا کر آپ نے مجھے کھڑا کیا، اور اس وقت میں زندہ بھی رہتا تھا، چھوٹے چھوٹے بال تھے، تو آپ نے ایک ایک بال کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور کیا پڑھ کے دم کیا، سرکار جانے دم کیا،
میری میموری کا راز جو ہے میرے شیخ کی دعاؤں کی بھی، وہاں سے میں گرتا رکھنا شروع کیا، ورنہ مٹھے مارتا تھا، نیا نوشہ مٹھے مارا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھی، دیکھ کے بات بولنے لگی، میرے نصیب میں موٹا مارا سے چھایا۔ تو دیکھو تمہاری نصیب ہے، اس لیے کہ میرے شیخ نے کیا کر دیا، تمہاری قائل بھی پوری ہو گئی، میرے شیخ کا کرم بھی ہو گیا، وہاں سے شروع ہوگی بات۔ اب آپ اندازہ لگا لیں میرا حافظہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ بہت مختصر باتیں کتنے سالوں کی باتیں سننا آپ کو، 45 سال کی باتیں آپ کو سننا ہے، ایسے 45 جلسے رکھیے، پھر دیکھا جائے گا وہ آخری دور۔ اس طرح سب کا بیان ہے۔